جس دنیا میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا صرف دنیا بن گئی ہے، اور آج میں دنیا میں بسنے والا انسان یہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اور اپنے اصل ٹھکانے آخرت اور جنت کو فراموش کر چکا ہے۔ آج کی دنیا کا انسان صرف یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو، اسے اچھے سے اچھا کھانا مل جائے، اسے اچھی سے اچھی گاڑی مل جائے، اسے کوئی عہدہ، منصب اور مرتبہ مل جائے، چاہے اس کے لیے اسے اپنا ایمان ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ تو یہ انسان کی ناشکری کہ اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہو، اور اس کے باوجود انسان اتنی عظیم نعمت، جس نعمت کی نہ دنیا میں کوئی قیمت ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں، اس نعمت کی قیمت کیا ہے؟ اس نعمت کی قیمت ہے اللہ کی رضامندی، اس نعمت کی قیمت ہے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کے جان، ان کے مال اور ان کی سب چیزوں کو خرید لیا، بان لهم الجنہ، کہ ان کو اس کے عوض میں جنت عطا فرمائیں گے۔ مگر آج کا انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے جنون میں مبتلا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہترین موبائل اور اس موبائل میں آنے والی اچھی اچھی کلپس اور اچھی اچھی ویڈیو اور اچھی تصویریں، چاہے وہ کہنے کے لیے اچھی ہو اور انسان کے ذہن و دماغ پر، انسان کے جسم پر اور انسان کے وجود پر اور انسان کی انسانیت کے اوپر کتنا ہی برا اثر چھوڑتی ہو، مگر انسان اس میں ایسا مگن ہو چکا ہے کہ اسے سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ایک درد ہے، جس درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت اپنی تازگی کے ساتھ عطا فرمائی، ورنہ ایسا بے حس انسان کہ شاید انسانی تاریخ میں آج سے بے حس انسان کبھی آیا نہیں ہوگا، کہ بے حیائی کی تمام کے تمام حدود کو پامال کیا جا چکا ہے۔ عورت نے بے حیائی کے حدود کو پامال کر دیا، مرد نے بے حیائی کے حدود کو پامال کر دیا، بدکاری، بد اخلاقی اور بدکرداری کے تمام حدود جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کے لیے، کسی کو ہنسانے کے لیے، اپنا نام کرنے کے لیے، انسان اس کے لیے گری پڑی ہر قسم کی حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی انسانیت کے لیے بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا نہ ہو تو جو کچھ کرے وہ کم ہے۔ یہ آج کے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہے کہ آج کا معاشرہ یہ بے حیائی کا شکار ہو چکا ہے۔ آج کا معاشرہ یہ بے حیائی کو فیشن سمجھ رہا ہے۔ آج کا معاشرہ بے حیائی کو اپنے لیے ایک حسین اور مزین چیز سمجھ رہا ہے، اسے خوبی سمجھ رہا ہے، جبکہ بے حیائی سے زیادہ بدتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کی تعلیم دے رہے ہیں۔ قربان جائیے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر حضور نے فرمایا کہ بھائی تم اس کو حیا کی تعلیم کیوں دے رہے ہو؟ حیا تو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ ایمان اور حیا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ کوئی لازم اور ملزوم چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے سورج دن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور چاند رات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ایمان یہ حیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مومن بے حیا نہیں ہو سکتا ہے، مومن بد اخلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، اس دین نے ایسی تعلیمات سے نوازا، ایسی تعلیمات سے نوازا۔ اللہ اکبر، حضرات صحابہ کے حیا کے قصوں کو سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرماتے، حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر آئے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عثمان تشریف لا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے کپڑوں کو درست کرنے لگے اور اپنے پاؤں کا کچھ حصہ جو نظر آ رہا تھا اسے ڈھانپنے لگے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں
کہ آپ نے جیسے ہی سنا کہ عثمان آ رہے ہیں آپ نے اپنے بدن کی ہر چیز کو چھپانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان میں اتنی حیا ہے کہ فرشتے بھی ان کی حیا کے اوپر رشک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، اور جمعہ کے دن خطبے میں ہم سنتے ہیں وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان۔ یہ جملہ چھوٹا سا کہنے کے لیے جملہ ہے، مگر یہ جملہ ہر جمعہ کو ہمارے کان پر پڑتا ہے اور ہمیں حیا کا درس دیتا ہے کہ تمہارے اندر اگر حیا ہو تو عثمان جیسی، اگر تمہارے اندر ایمان ہو تو ابوبکر جیسا، اگر تمہارے اندر ایمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ تو حضرت عمر فاروق جیسا، اور تمہارے اندر عدل اور انصاف ہو تو حضرت علی کے جیسا۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، مگر یہ چھوٹے چھوٹے جملے خطبوں میں بار بار ہر جمعہ کو اسی لیے نہیں پڑھے جاتے کہ صرف ہم اسے سنیں آدھی نیند میں اور آدھے غفلت کے اندر میں اور ایسے ہی اس سے گزر جائے، بلکہ یہ تعلیم دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے جملے کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میری بہنیں جو یہاں پر آئی ہوئی ہے، وہ اس بات کو سمجھے کہ اپنے آپ کو باحیا بنائے، اپنی اولاد کو باحیا بنائے۔ اولاد میں حیا کب آئے گی؟ جب ماں باپ میں حیا ہوگی، جب گھر میں حیا ہوگی۔ آپ گھر میں ماں باپ اور بڑے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، سب مل کر اگر فلم دیکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان بے حیائیوں کا اثر اولاد پر کیا پڑے گا؟ اولاد یہ سمجھے گی کہ یہ بے حیائی ضرورت ہے، جبکہ یہ بے حیائی ہلاکت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں اپنے آپ کو اسلامی ماحول سے کس طرح سے وابستہ کرنا، اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں نماز ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھروں کو قبرستان نہ بنانے کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ حضرات صحابہ کا اور سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ فرض نماز کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد میں، مگر سنتوں کو کہاں پر ادا کرتے تھے؟ اپنے گھروں میں ادا کیا کرتے تھے، تاکہ حضور کی سنت پر عمل ہو۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر۔ آج ہم لوگ مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں تو گھر میں سنت کیا پڑھیں گے؟ یہ کس قسم کے مسلمان ہے جس نے ان من اہم امورکم الصلاۃ سے منہ موڑ رکھا ہے، جسے یہ پتا نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، جسے یہ پتا نہیں ہے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے، جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہے، جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن کریم اسی کو کہتا ہے، یا حسرتا، افسوس ہے ایسی زندگی پر جس زندگی کو انسان قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاکیزہ شریعت کے باوجود بھی انسان اگر اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو مجھ سے اور آپ سے زیادہ بدنصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے پرفتن دور میں بھی مدارس کو کھڑا کیا، مکاتب کو کھڑا کیا، دعوت و تبلیغ کو کھڑا کیا اور مختلف فکروں کو لے کر لوگوں کو کھڑا کیا۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ آج ٹوٹا پھوٹا ایمان بھی یہاں پر باقی۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، یہ مکاتب نہ ہوتے، یہ دعوت و تبلیغ نہ ہوتی تو شاید مسلمانوں کا کب سے خاتمہ ہو چکا۔ آج بھی اگر ہم نے اپنے ان مدارس کی طرف، مکاتب کی طرف توجہ نہیں دی تو حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ملفوظ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے پڑھا، اس سے پہلے بھی پڑھا تھا۔ حضرت نے کہا کہ آج کا مسلمان 70-80 سال پہلے حضرت نے کہا، بلکہ تقریباً 100 سال پہلے، کہ آج کا مسلمان یہ علماء کو بے وقاتی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہ مدارس کو ایسا سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا آپ نے کہ اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ علماء اپنا کام کرے اور مدارس کی ضرورت نہیں تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو۔ یہ علماء جیسے تم کما کر کھاتے ہو یہ بھی کما کر کھا لیں گے، مگر یہ کان کھول کر سن لو، یہ مدارس اور مکاتب اور یہ ہمارے دعوت کے کام باقی نہیں رہے تو کہا کہ تمہاری آئندہ نسل آدھی یہودی ہوگی اور آدھی نصرانی ہو۔ کہا تمہارے ایمان کا کوئی سنبھلنے والا نہیں ہوگا، تمہیں اسلام پر کوئی ثابت قدم رکھنے والا نہیں ہوگا، اور پھر تم یا تو یہودی بن کر مرو یا نصرانی بن کر مرو،
یا تم کافر اور مشرک بن کر پڑھو، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے امت کو یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ان مدارس کا تعاون کر کر، ان مدارس اور علماء سے محبت کر کر آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کے یہاں پر یہ علماء اور یہ مدارس رکھے۔ جہاں پر علماء نہیں، جہاں مدارس نہیں ہے، وہاں پر آپ جا کر دیکھیں، اس مسلمانوں کا ملک ہے، 90-95% مسلمان، مگر وہاں علماء نہیں، تو ان کی زندگیوں میں مسلمان ہونے کے باوجود دین نہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ایک جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک مانا جاتا ہے، اس ملک میں گیا آج سے تقریباً 4 سال پہلے۔ تو اس ملک میں نے کئی شہروں کا سفر کیا، اور اس سفر کے دوران میں نے 3 یا 4 دن میں مشکل سے 1 یا 2 آدمی کو ایسا دیکھا جس کے چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت۔ میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں بلا مبالغہ، کتنے لوگوں پر؟ 1 یا 2 چہرے، اتنے پر بس نہیں، کسی ایک مسلمان عورت کو باحجاب اور پردے میں نہیں دے۔ وہاں کی راجدھانی، وہاں پورے مسلمان، 100% مسلمان، پھر بھی کوئی عورت مجھے ایسی نہیں دیکھی جس نے مکمل حجاب اور پردہ کیا ہو۔ میں نے معلوم کیا ایسا کیوں ہے، میں نے پوچھا تو پتا چلا یہاں مدارس نہیں، یہاں علماء نہیں، تو کون دین سکھائے گا انہیں؟ اب جب ان کے ظاہر کا یہ حال ہے تو ان کی اندرونی کیفیت کیا ہوگی؟ ٹیکسی میں بیٹھا تو ٹیکسی کے ڈرائیور سے میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ بولتا ہے راما۔ میں اس سے سوال کرتا ہوں آپ مسلمان ہیں؟ کہاں مسلمان ہوں میں۔ تو میں اس کو پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے راما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم ہے، اچھا لگا تو رکھ لیا ہمارے ماں باپ نے۔ بالکل ہندوانہ نام، جبکہ 90% سے زیادہ مسلمان، جتنے مسلمان ہندوستان میں ہے اس ملک میں اتنے مسلمان، مگر اس کے باوجود ان کی یہ صورتحال ہے۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان اکابرین کو جنہوں نے انگریزوں کے اس ملک پر تسلط کے بعد یہ ٹھان لی کہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو باقی رکھنا ہے اور بچانا ہے، اور انہوں نے مدارس اور مکاتب کے جال کو پورے ملک میں بچھا دیا۔ ورنہ حلفیہ کہا جا سکتا ہے کہ لارڈ میکالے نے یہ اعلان کیا تھا 1833 میں کہ میں ایسا نظام تعلیم بناؤں گا کہ اس ملک میں 50 سال کے بعد کوئی مسلمان نظر نہیں آئے، مگر ان کی ساری اسکیمیں فیل ہو گئی۔ وہ 50 سال نہیں، 1833 کے بعد 1933 چلا گیا، 1933 کے بعد 2033 آ رہا ہے، 200 سال ہو گئے۔ اس ملک میں الحمدللہ آج بھی 20 سے 25 کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے بڑوں کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے مدارس اور مکاتب کا جال بچھا کر کس طریقے سے ہمیں اس دین، اپنے دین کے ساتھ وابستہ رکھا۔ اگر آج کا مسلمان اپنی موجودہ اور آئندہ نسلوں کو بچانا چاہتا ہے اور وہ دین کی تحریکات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرتا ہے، خدا پاک کی قسم 50 سال کے بعد ہماری یہ نسلیں یہ کہے گی کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، نہ ہمیں دین سکھایا اور نہ ہمیں دین کے ساتھ وابستہ کیا۔ کل قیامت کے دن بھی ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بڑے فکر کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سنتے ہیں ایک دن میں کئی ہماری بہنیں یہ ارتداد کا شکار ہو رہی۔ کیوں مرتد ہو رہی؟ گھر میں دین نہیں تو بیٹی میں دین کہاں سے آئے گا؟ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہ جو بھی نیکی کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت کیوں نازل ہو؟ جب قرآن کریم میں مردوں کے بارے میں بتایا گیا تو حضرات صحابہ میں جو عورتیں تھیں صحابیات، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ قرآن میں مردوں کا تو ذکر ہے، عورتوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں آتا ہے، ہم نے کیا بگاڑا ہے بھائی؟ ہمارا بھی کچھ ذکر ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے عورت بنایا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہمیں بالکل کنارہ کر دیا جائے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ قرآن میں ذکر کا ہونا نہ ہونا یہ مقصود نہیں ہے، ہر جگہ ذکر پایا جائے گا۔ ابھی تو قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت، تو اس لیے کہا کہ اصل یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن نیکی پر آپ کو اجر دے گا اور دنیا میں بھی آپ کو اچھی زندگی دے گا۔ اس میں اللہ مرد اور عورت کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ جب اجر دینے پر آئے گا، نماز کا اجر دینا، تو اللہ یہ نہیں دے گا کہ یہ مرد ہے اس لیے اس کو زیادہ ثواب دو اور یہ عورت ہے اس لیے اس کو کم دو، بلکہ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ عورت اگر نماز کی پابند ہے
تو وہ اپنے ایام میں نماز نہیں پڑھتی ہے تب بھی اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، جبکہ اس کو اس کی قضا کرنی نہیں ہے۔ تو عورتوں کے لیے تو سہولتیں دی، اور ان سہولتوں کے ساتھ بھی مکمل طور پر اللہ رب العزت نے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اسلام نے عورتوں کے ساتھ جتنا انصاف کیا ہے دنیا کی کسی تہذیب اور تمدن اور کسی مذہب نے عورتوں کے ساتھ اتنا انصاف نہیں کیا ہے۔ ہر زاویے سے اسلام نے عورتوں پر جو انعامات اور اکرامات کیے ہیں اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا ہماری عورتیں یا اپنے بچوں، مرد اور عورت اللہ نے دونوں کو الگ الگ ذمہ داری کے لیے بنایا۔ مردوں کو اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ وہ حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کے نفقے یعنی ان کے کھانے پینے اور رہنے کی ذمہ داری کو سنبھالے۔ اور عورت کو کیوں بنایا؟ کہ مرد کمانے کے لیے باہر جا رہا ہے تو عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرد یہ وزیر خارجہ ہے اور عورت یہ وزیر داخلہ ہے، یہ ہوم منسٹر ہے۔ اللہ نے اس کو اس لیے بنایا تھا کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اسی لیے ایک مستشرق کہتا ہے کہ اگر کسی معاشرے کو تباہ اور برباد کرنا ہے تو آپ 3 کام کرو، وہ معاشرہ خود بخود تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ کہا وہ کیا کام ہے؟ کہا ایک کام یہ کرو آپ کہ اس معاشرے میں تعلیم کے نظام کو بگاڑ دو۔ آج ہمارے ہندوستان کا تعلیمی نظام بگڑا ہوا ہے، چوری چپاٹی کر کر کیسے بھی کر کے آدمی پاس ہو جاتا ہے۔ کہا جس معاشرے میں تعلیمی نظام خراب ہوگا اس معاشرے کے اندر میں برائیاں عام ہو جائیں گی۔ جس معاشرے میں عورت کو گھر سے مربیہ ہونے سے نکال کر اسے مارکیٹ میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اس معاشرے سے حیا ختم ہو جائے گی۔ ایک انگریز کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کہہ رہا ہے ہمارا، اور وہ کہتا ہے کہ علماء کی عظمت کو دلوں سے نکال دو تو لوگ خود بخود دین سے دور ہو جائیں گے۔ کسی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے آج کے زمانے میں آپ کو بمباری کی ضرورت نہیں۔ کہا یہ 3 کام کر لو، خود بخود وہ معاشرہ تباہی کی طرف کیا ہوتا چلے گا؟ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیں، اور مکمل طور پر پوری بصیرت کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنے دین پر، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو کس طرح سے اپنے دین پر باقی رکھا جائے اس کی ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنی ناراضگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔